اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نے فرمایا انسان جلد باز ہے اور اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری میں چلا جاتا ہے, خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. یہ اللہ نے نافرمانوں کی اور وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, اللہ رسول کو فالو نہیں کرتے, ان میں یہ چیز کامن ہے. قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا پرستی سے کبھی تھکتا ہے ہی نہیں, اور ملے اور ملے اور ملے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے. انسان کی اس بارے میں بریکیں فیل ہیں. یہی وہ مادہ پرستی ہے جو اس وقت دنیا کو سکھائی جا رہی ہے اور اسی کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ ناکامی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. اس میں آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے. اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور اس کے چال ڈھال سے, لب و لہجے سے جھلکتا بھی ہے کہ یہ نا امید ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے نا امیدی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اور ڈپریشن جب بڑھتی ہے تو آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو بیماری ہے نا, خودکشی, ڈپریشن, یہ نافرمانوں کی بیماریاں ہیں, یہ نیک لوگوں کی بیماریاں نہیں ہیں. نیک کو اگر کبھی ڈپریشن یا ہوگی نا کوئی, تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے, نیند نہیں ہو رہی کئی دنوں سے کسی کی, وہ تو ظاہر ہے پھر پاگل ہوگا نا. تو نافرمانوں کو جو دنیا میں عذاب ملتا ہے, وہ عذاب کیا ہے؟ خوشی میں آپے سے باہر, تکبر, دوسرے پہ دھونس جمانا, غریبوں کو عیب دار سمجھنا. آپ دیکھ لو نا, ایسے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. رشتہ داروں سے ملتے تھے, دوستی تھی, جب پیسہ آ گیا نا تو غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا, لفٹ کرانا چھوڑ دیا. اب وہ رہنے کے لیے گھر میں آتے ہیں تو بوجھ لگتے ہیں, یار یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہمارے گھر, غریب. ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ یار یہ ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں. یہ دماغ اوپر سے کیا ہو گیا؟ خراب. اور یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے نا تو غریب ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں. پھر زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے نا, تو ایک بیٹا ذرا کچھ عہدہ مل گیا, کوئی بڑی سیٹ پہ چلا گیا, اب اس کے دھوتی بنیان میں ابا آ گئے ملاقات کے لیے اس کے آفس میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے ابا سے ملتے ہوئے دوستوں کے سامنے. اماں سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ گاؤں کی ہیں, دیہات کی ہیں, غریب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر سے اس کی اوپر کی کھوپڑی بالکل آؤٹ ہو گئی ہے کہ اپنے ماں اور جس نے تجھے جنا ہے, باپ جس کے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, تیری اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ آج تجھے کوئی عہدہ مل گیا تو اب باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ماں کو ماں کہتے ہوئے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے گاؤں کی جو پرانی بوڑھی اماں ہے نا, دیسی اماں, وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی. جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو دیسی گھی میں بو آتی ہے. جو زیادہ ہائی لیول کے بچے ہوتے ہیں نا, ذرا برگر فیملیوں کے, ان کو دیسی گھی میں کیا آتی ہے؟ بو. گائے اور بھینس کے دودھ میں ان کو آتی ہے اسمیل, ان کو ڈبے کا دودھ چاہیے. تو جیسے ان کو کھانوں میں دیسی کھانوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اسی طرح ان کو دیسی رشتہ داروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. اب ان کو اماں بھی وہ اسٹائلش چاہیے. اماں کہہ رہے ہیں یہ والی اماں اللہ کسی طرح کینسل ہو جائیں, ہمیں دوسری اماں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غریب رشتہ داروں میں غریب بھائی بہن برے لگنے لگتے ہیں, یار یہ آ جاتے ہیں مصیبت بن گئے ہمارے لیے. یار اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں صحبت دی نا, بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ. میں نے جن علماء کی صحبت اٹھائی ہے, میں نے ان کی زندگیوں کو ایک ایک لمحے نوٹ کیا ہے.
وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، لیکن حقیقت میں اتنے پاگل ہم تھے نہیں جتنے وہ ہمیں سمجھ رہے تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا تو اپنے بھائیوں کو، جو غریب بھائی ہیں، ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت، دولت، شہرت آئی تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، لیکن لوگوں کو، پبلک کو مثال سمجھ میں نہیں آئی، خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو، آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو اچھی بات ہے، لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا، اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو. سمجھ رہے ہو؟ اماں کیا ہو جاتی ہے؟ سینسٹیو. تو دولہے، گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ، ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں، اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے، کمبخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے، ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی، اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی، اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی، یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے؟ جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا، تو شروع کے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا، اماں ہی تھیں جن کی خدمت کرنی تھی. اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے، کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے کہ اب میں دوسری مثال نہیں دوں گا، پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی، کیوں ماں تو خوش ہوتی ہے، یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے لے، مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا، اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں، یہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے، تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی، ابا وہی غریب کے غریب، اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا، محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے، اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا، بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے، ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے، ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے، اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے، اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ، الگ سے اضافی سلوک کرے، ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں، میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں، وہ اللہ نے بتایا. میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے، میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاست دانوں کو دیکھو نا،
پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں. بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع. جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ, کس نے ووٹ دیا, کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں, کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا, منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ, اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی, اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر. اب اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے. تو سیاستدانوں کو دیکھو ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ ذرا لفٹ تو کراؤ ان کو جا کے, چلو بھائی نکل کون ہے, پہچانتے بھی نہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے, اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں, پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, اتراتا ہے اور کہتے ہیں میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی, یہ تو ہونا ہی تھا, میں اس کا مستحق ہوں. اس میں اللہ نے علاج بتایا ہے کہ جب اس کو بھیک سمجھو گے نا اللہ کی طرف سے تو اتراؤ گے نہیں. ہر نعمت کو کیا سمجھو کہ اللہ نے مجھے بھیک میں دی ہے. بھیکاری کبھی اتراتا ہے بھائی؟ بھیکاری کو کبھی دیکھا اتراتے ہوئے؟ ایک آدمی پھٹے ہوئے کرتے میں کشکول لے کے آپ کے گھر آیا اور پھٹی ہوئی شلوار اس کی, پھٹے ہوئے کرتے, بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے, کشکول لے کے آیا. آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے اس کو اپنے واش روم میں لے جا کے سروس کروائی, اس کی آپ نے تیزاب سے نہلوایا, آپ نے اس کو گندے دانت دھلوائے, آپ نے ڈاکٹروں کو بلا کے اس کے دانتوں کی صفائی کروائی, بالکل فٹ فاٹ کر کے اس کو نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے آپ نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے اس کو چلتا کر دیا. اب وہ آپ کے گھر سے نکلا ایسے ایسے کرتا ہوا نا. جو بھیکاری راستے میں مل رہے ہیں ان سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا. ہٹا, اسمیل آ رہی ہے مجھے. کیا آ رہی ہے تم میں سے؟ اسمیل, بدبو آ رہی ہے, ادھر سائڈ پہ چلو. سائڈ آ جاتے ہیں غریب غربا ہر تھوڑی دیر میں. تو کوئی پرانا بھیکاری دوست اس کو مل جائے, وہ کہا بے تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جیسے, تو کیا تھا, یہ تو وسیم بھائی نے تجھے اپنی چڈی بنیان تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دی ہے, یہ تو فلاں صاحب نے تجھے پینٹ دے دی ہے, اگر اس کو پتا چل گیا نا 2 منٹ میں تیری پینٹ اتار دے گا وہ. فلاں سیٹھ صاحب نے, غفار صاحب ہوں یا سبکتگین صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تجھے یہ سوٹ ٹائی پہننے کے لیے دی ہے. اس کو پتا چل گیا نا باہر نکل کے یوں 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 کر رہا ہے اور چال ہی چینج ہو گئی ہے, فوراً واپس لے لے گا. یہ تو جب ہے جب یہ سوٹ ٹائی والا دوسرے بھکاریوں کے سامنے تکبر کرے تو سیٹھ کو کتنا غصہ آئے گا. ابے یہ تکبر ایسے کر رہا ہے جیسے اس نے کمایا ہو, یہ تو میں نے بھیک میں دیا اس کو. لیکن اگر یہ تکبر اسی سیٹھ کے سامنے شروع کر دے جس نے اس کو یہ پینٹ اور کوٹ دیے, اسی کے سامنے یوں 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 شروع کر دے, وہ تو چھوڑے گا نہیں بھائی اس کو. کہے گا بھائی میں نے دی ہے, تو میرے آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے سیٹھ صاحب ادھر جائیں, آپ میں سے اسمیل آ رہی ہے مجھ کو, آپ کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اس کو کتنا غصہ آئے گا. نافرمان آدمی کے پاس دولت, شہرت, عزت, پیسہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں تو صرف مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا, بلکہ جس خدا نے دی ہے نا اسی کے سامنے اکڑتا ہے. کیسے اکڑتا ہے؟ جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو, ٹائم نہیں ہے. بزنس, کاروبار, ملک کے حالات دیکھ رہے ہو, غربت, مہنگائی, تم مولوی ہمیں نمازوں میں لگا رہے ہو. اس کا مطلب بھائی یہ جو دولت ہے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے, میری ایفرٹس ہیں, میری محنت ہے. بھیک سمجھ رہا ہوتا تو نماز کا انکار نہ کرتا. اسے کہا جائے کہ تم شادی کر رہے ہو, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے بھائی ولیمہ کرو اور لاکھوں روپے خرچ کرو, ناچ گانے کا انتظام مت کرو. کیسے مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں نا, اب ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ترقی سے روکا ہوا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا شادی اور میت میں فرق تو ہونا,
پتہ تو چلے شادی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہوگا بھائی. ہم جب جا کے کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں ایک پارٹیشن کر دو یار, لڑکوں کو ادھر کر دو, عورتوں کو ادھر, کتنا ٹائم لگتا ہے, تو مالداروں کا دماغ خراب ہوتا ہے, کہتے کیوں کریں ہم. مطلب اللہ کی ویلیو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ مکس گیدرنگ نہ کرو, کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ولیمہ نہ کرو, شادی نہ کرو, انجوائے نہ کرو, اس کو سیلیبریٹ نہ کرو, یہ تھوڑی کہا ہے. اللہ نے کہا بھی خواتین ادھر ہو جائیں, آدمی ادھر. لیکن آپ بول کے تو دیکھو, کوئی مولانا صاحب جائیں بولے بھائی ایک بیچ میں صرف ایک تمبو لگا دو تھوڑا سا, خواتین ادھر ہو جائیں گی, آدمی لوگ ادھر, ذرا بھی اثر نہیں ہوگا, کان بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ بتایا جائے بھی اللہ کا حکم ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, 2% کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے حکم کی آج مالدار کے دل میں. تو یار تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو تو شادی پہ خرچ کر رہا ہے یہ میں نے دیا, یہ جو تیری دلہن آئی ہے اس کو میں نے بنایا ہے تیرے لیے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ میرا نظام ہے, میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے, ان جانوروں کو میں نے بنایا, میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں. اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے, سب شادی بیاہ ولیمے چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی, پانی پہ لڑیں گے لوگ, روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو, لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے, رج کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو, اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں, الگ الگ کر دو. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. 2-3 دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جاؤ نا, آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی, وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گیا نکل جائے گا, وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا. لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہا ہے, بولو, نوٹ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا, اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں, اللہ کی قسم, سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا وہ اپنے آرڈر کی ہے. اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, دولہا تھوڑا سا اس کے کان, بھائی شادی بیاہ پہ ہی ہم قیاس کر لیتے ہیں نا, ولیمہ ہے, بیچ میں تمبو لگنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہو جائیں, جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو, بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں, بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو, ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, ابے چھوڑو یار ہم نے کیا, یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ, اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے, تمہارا باپ کہہ رہا ہے, بیچ میں کیا کرو پارٹیشن, تھوڑا سا ہلے گا ضرور. پاپا کو بلاؤ, میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں, ڈیڈی, پاپا, جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے, کیک, رس, پاپا. ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے, ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا, ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, اتنا پیار ہے اس لفظ میں ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی, یہ 2 اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں, ان کو چینج, امی کو مما کر دیا, ابو کو پاپا. جائز ہے, آپ ایسا نہ ہو پاپا ہی چینج کر دیں آپ, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے, اتنا مزہ آتا ہے یار, امی ابو, کتنا پیارا ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں, صحیح ہے نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ڈیڈ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو, جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے, اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو.
خیر یہ نہیں, اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا, اب ہاں آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی بھی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے بولو دلہن کے ابا کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, تھوڑا سا ویلیو, تھوڑی سی ویلیو اس حکم کو دے گا کہ یار میں جا کے پتہ کرتا ہوں, انکل کو میں سمجھاتا ہوں, انکل اتنا فنڈامنٹلسٹ بننے کی کیا ضرورت ہے, اتنا بنیاد, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, ایک دم سے نہیں اڑا دے گا اس کو. اگر ایک دم سے اڑا دے گا نا تو اس کو خطرہ ہوگا ایسا نہ ہو شادی جائے. بھائی لڑکی کے ابا نے بولا ہے پارٹیشن ہوگی, دولہا کہ جاؤ, ابا کون ہوتا ہے بولنے والا, ابا کو جا کے بتا دیا, وہ آپ کے بارے میں ہونے والا داماد کہہ رہا ہے وہ کون ہوتا ہے بولنے والا. تو پھر دیکھو کیسا بولتا ہے وہ, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے. آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے. باس کے آرڈر کی ویلیو, گورنمنٹ کے لا کی ویلیو, صحافی کی باتوں کی ویلیو, ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بول تو شریعت میں ایسا ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی. اللہ بس آپ معاذ اللہ اللہ کو مطلب پرست بولو. لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے, ہر چیز میں اپنی اپنا, میرا آرڈر میرا آرڈر. بھائی اللہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں مستغنی ہوں, مجھے تمہاری 2 ٹکے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا, میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے, پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے. آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے. زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے. آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے. یہ پھل میں نے پیدا کیے. سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ میں پیدا کرتا ہوں. یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو گئے. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں فٹ نہیں کیے؟ یہ والا کیمرہ جو ہے نا, آپ ذرا مارکیٹ سے خریدنے جائیں, ہماری آنکھ عام ڈیجیٹل کیمروں سے کئی گنا زیادہ بہترین ویڈیو بناتی ہے. تبھی ہمیں سارے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ذرا بھی پک پھٹتی نہیں ہے. ابھی مجھے آپ لوگ پورے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میں جڑا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ اس ڈیجیٹل کیمرے کا کمال ہے. یہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا, سائنسدانوں نے تو اس کی نقل مار کے یہ والا کیمرہ بنایا ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے. اللہ نے تو فری پھوکٹ میں ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ کیمرہ ذرا آپ سے کوئی ادھار لے کے جائے, یہ والا کیمرہ تو لوگ لے جاتے ہیں, بہت واپس بھی نہیں کرتے, دوسرا خرید لیتا ہے آدمی. یہ والا کیمرہ ذرا کوئی ادھار لے کے جائے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ بنا کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ کے گھس کے ختم. بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا, تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا, گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی, میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ڈاروین نے تو ساری نعمتوں کو ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹیکلی ملی ہیں سب چیزیں. اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے, خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی, خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا, جگر بن نہیں سکتا, معدہ بن نہیں سکتا. یہ جو نیند کی نعمت ہے, لیٹتے اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی ایسی گولی نہیں ایجاد ہوئی ہے جو آپ کو سلا دے. یہ پتا ہے آپ کو, کوئی گولی سلا نہیں سکتی آپ کو. آپ کہتے ہو نیند کی گولیاں ہیں نا, میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں نیند کی گولی سلا نہیں سکتی ہے انسان کو. نیند کی گولی صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہے, آپ کے پٹھوں کو سکون دے دیتی ہے. سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے. بھائی دیکھو دوبارہ, ہم جب
کوئی کام کرتے ہیں, جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, تو گلے کا آرام کیا ہے؟ بولنا چھوڑ دینا. یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ سے بولے نا یار بھائی, میں جب بول بول کے تھک جاؤں گا تو میں ابھی دیکھو آج کوئی آئے میرے پاس کہ ایک ریکارڈنگ کرانی ہے, میں نے کہا بھائی آج میرا بیان ہے, میں ابھی سے بول بول کے گلا تھکا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہوں گا, تو ابھی چپ رہنے دو مجھے تھوڑی دیر, 40-50 منٹ کی نا ایک کوئی ریکارڈنگ تھی. آپ گلا استعمال کرتے ہیں بولنے میں, گلے کو ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ نا, وزن اٹھا رہے ہیں آپ, بازو تھک گئے, آرام کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا, منہ سے یعنی بولیے پلیز, چھوڑ. آپ چل چل کے تھک گئے, ٹانگیں کام کر رہی ہیں مسلسل چلنے میں, حل کیا ہے بھائی؟ چلنا, بولو چھوڑ دے, یہی حل ہے نا. باڈی کے ہر پارٹ پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے, اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ. دماغ ٹانگوں کو آرڈر دے گا, رک, ٹانگیں چلنا. اب آپ کا دماغ آرڈر نہیں کر رہا منہ سے بولنے کا آپ کو, ہاں ٹانگیں چلنا رک جائیں گی. دوڑ رہے ہیں, سانس پھولے گا, دماغ آرڈر کرے گا رک. پوری باڈی پہ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی. ہم دماغ سے باڈی کو آرڈر کرتے ہیں رک جا, باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی. دماغ سے زیادہ سپیریئر ہماری باڈی میں کوئی ہے نہیں, اور اس لیے اللہ نے اس کو رکھا بھی سب سے اوپر ہے. اس کے اوپر بس گھاس واس لگا دیے تاکہ اس تک ڈائریکٹ لوگ پہنچ نہ پائیں. اس کو ہال میں نا ایک ہیلمٹ لگا کے بند کر دیا ہے, ورنہ چپیڑ مارتے ڈائریکٹ دماغ پہ جا کے لگتا. تو ایک کھوپڑی میں نا بند کر دیا اس کو. سب سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ دماغ. اس آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے, ناک کو کنٹرول, زبان کو کنٹرول, دانتوں, ویسے کرنا نہیں آج کل کنٹرول, سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں, لیکن آرڈر یہ دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دماغ بھی تو ایک باڈی کا پارٹ ہے نا, اس کو بھی سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دماغ کا کام کیا ہے؟ بولو, سوچنا. تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے جس پارٹ سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام لینا بند کر دیں. تو دماغ سے سوچنے کا کام لے رہے ہیں, سوچنا بند کر دیں, سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دماغ کو سوچنا بند کرنے کے لیے آرڈر دماغ نہیں دے گا, دماغ سے اوپر کی کوئی چیز دے گی, اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے وہ نیند کی گولی آرڈر نہیں کرے گی کہ سوچنا چھوڑ دے. نیند کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے سوچنا چھوڑ دے. دماغ جب سوچنا چھوڑنے کا سوچے گا تو سوچنے کا عمل ہوگا نا, نہیں یہی بات. تبھی تو وہمیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے خیالات نکالنے کی کوشش ختم کر دو. یہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں, میں نکال رہا ہوں. نہیں, ابے بھائی خیالات نکالو گے تو اور آئیں گے, سوچے گا نا دماغ. اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بزی کر لو. تو دماغ جب سوتا ہے تو سونے کی شرط ہے کہ سوچنا چھوڑے, تبھی دماغ کو ریسٹ ملے گا. اور سوچنے کے لیے دماغ اپنے آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا. جتنا آرڈر دے گا اتنا, تبھی تو جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی بھی نیند نہیں آتی. نیند ہمیشہ, گالی نکل رہی تھی استغفر اللہ, ڈھیٹ لوگوں کو آتی ہے. اچھا میری تو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے نا آج کل, راتوں کو نیند نہیں ہو رہی, کبھی سوچنا شروع کر دیتا ہے دماغ. اتنے ملک کی حالات بھی اور چیزیں مختلف, اور پھر تو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے اپنے بارے میں کہ یار جب سونے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے نہیں آتی, نہیں کر رہے ہوتے تو ڈھول بج رہے ہوں پھر بھی سوتے ہیں ہم. میں جب امریکہ گیا نا ابھی پچھلے سفر میں, تو میں نے کہا 13-14 گھنٹے کا سفر ہے یار, رات کو سو نہیں تاکہ جہاز میں سوتے سوتے جاؤ. 13-14 گھنٹے کا کون, 5-6 گھنٹے تو کم از کم سو جاؤ نا جہاز میں, سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے. تو اتنی کوشش کی, نہیں آئی نہیں. اب وہاں جا کے جب جاگنے کا ٹائم شروع ہوا ہے تو مجھے لے کے جا رہے ہیں کسی میٹنگ میں کبھی گاڑی میں ادھر گر رہا ہوں, کبھی ادھر گر رہا ہوں, کبھی آگے جا کے سر لگ رہا ہے, کبھی پیچھے جا کے گر رہا ہوں. ان کو بھی ترس آیا, بھائی مفتی صاحب کو سلاؤ. میں نے کہا سلا دو, خدا کے واسطہ سلا دو. تو اب ہم جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نیند آ رہی, نیند مسلط ہوئی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دماغ پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. تو
اس کے لیے کوئی اوپر کی ذات ہے جو آپ کے دماغ کو سونے کا آرڈر کرے گی, کیونکہ دماغ کا سونا ہے سوچنا چھوڑ دینا. تو نیند کی گولی سوچنا نہیں چھڑوا سکتی آپ سے, سمجھ رہے ہو؟ نیند کی گولی پٹھوں کو ریلیکس کر دیتی ہے, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک سکون ملتا ہے آپ کو, وہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کرتی کیا ہے. اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سوچنا چھڑوا دے آپ سے یا نیند مسلط کر دے. سبب بنتی ہے نیند کا. سبب کا مطلب یہ کہ آپ کو کانٹوں پہ نیند نہیں آ رہی, آپ بیڈ پہ سو گے تو آپ کو نیند اچھی ہے کیونکہ ریلیکس ہو گئے نا آپ, تو وہ ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. لیکن جیسے اللہ نے کہا نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, سبت کہتے ہیں عربی میں کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دماغ کو آرام میں لانا اس وقت ممکن تھا جب دماغ کا کنیکشن باہر کی دنیا سے کٹ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈ کاٹ دی جائے, پاور جہاں سے آ رہی ہے نا اس پاور کیبل کو کٹ کر دیا جائے. اب دماغ سوچ کیوں رہا ہے دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے, کبھی دیکھے گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے, خود بخود خیالات آئیں گے. اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے دماغ کا کینچی لے کے جو کنیکشن جو لیڈ ہے نا اس لیڈ کو کیا کر دیتے ہیں, کٹ. ابے دیکھو کمپیوٹر, کوئی بچہ بیٹھا ہوا گھنٹے سے کمپیوٹر پہ نا فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے بس کیا کر رہا ہے تو, سو جا, بند کر اس کو, بند نہیں کر رہا. آسان طریقے ہوتے پیچھے سے جا کے پاور کیبل نکال دو, جیسی پاور کیبل نکالو ڈڑنگ ایک دم اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. ابا اماں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, ہل نہیں رہا, پڑھائی کی محنت نہیں کر رہا, تو ابا پیچھے سے جا کے کیا کرتے ہیں چپکے سے پاور کیبل نکال دیتے ہیں. پاور کیبل نکال دی, اب تو چلا کے دکھا. تو اللہ میاں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ میاں کو پتا ہے کہ بھائی یہ کمبخت اگر ان کو میں خود نیند مسلط نہ کروں نا, یہ ترقی کے چکر میں 6 مہینے جاگتے ہی رہیں گے. یہ ہوس کے مریض ہیں, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی معلومات چاہیے ان کو. انسان تو یہی کرتا ہے نا, جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں, نہیں ہم نے پڑھ کے آج ہی سائنسدان بننا ہے, تو جاگ 48 گھنٹے جاگیں گے, بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نیند ہمارے دماغ ہمارے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک ٹائم گزرنے کے بعد تم جاگنے کی 100 بار بھی کوشش کرو گے میں تمہیں جاگنے نہیں دوں گا, کیونکہ میری نظر میں تمہاری زندگی کی ویلیو تمہاری پڑھائی سے اور تمہاری ترقی سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے, بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں پاور کیبل نکال دیتے ہیں. اب جیسے ہم امریکہ جا رہے تھے تو سونے کی کوشش کر رہے تھے, تو جہاز میں سوئے نہیں, وہاں اتر کے ہم جاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ نے پاور کیبل نکال دی. اللہ نے بولا اب تو مزید جاگا, تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. کیونکہ پروگرام تو ہے, اب جاگنا تو ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, تبھی ہم کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی سامنے گر رہے ہیں. کبھی ایک دفعہ تو میں بس میں آ رہا تھا پنڈی سے, تو بہت جاگے جاگے ٹائم ہو گیا تھا. اب میری جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, میں بس میں فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا ہوں, یہ بات ہوگی 95-96 کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاگوں, کیونکہ میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے. جب بسوں میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں, ایسی اللہ نے پاور کیبل نکالی ہے نا, اللہ نے کہا پیسے کو چھوڑ دماغ کو فوکس کر. یہ اللہ میاں نے مسلط کی ہمارے اوپر نعمت بنا کے, ورنہ ہم پیسوں کی حفاظت کے چکر میں مزید 24 گھنٹے جاگتا, اور جب 48 گھنٹے بعد گھر آتا پتہ نہیں کیا کر لیتا میں. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے گھر ہی نہیں آتا, پاگل خانے چلا جاتا وہیں سے سیدھا. گھر والے کہتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ آپ فی الحال فوراً کہاں جائیں, پاگل خانے جائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا جیب کو چھوڑ پاور کیبل نکال دے. پھر اللہ میاں تھوڑا سا ایسے نکال کے پھر لگاتے ہیں, شروع میں جھٹکے آتے ہیں نیند کے, یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ سو جا, خود تمیز سے سو جا, ٹھیک ہے نا. ہم سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پاور کیبل کبھی نکلتی ہے, کبھی دوبارہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہوتے جیسے ہے نا بچے کو کمپیوٹر چھڑوانا ہو, ماں باپ نے شروع میں کیبل نکالی پھر لگا دی, تاکہ شروع میں تھوڑا سا اس کو تنگ کیا جائے, پھر جب دیکھ رہا باز نہیں آ رہا تو دھڑم کر کے نکال دی. تو اللہ میاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی, کیبل لگائی نکالی لگائی, ہم جھوم رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جب زیادہ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں لڑک جا. تو ایسا ہی ہوا, میں دھڑام سے جا کے لڑکاؤں کسی بندے پہ, اس نے بولا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی, خود بخود ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے کس کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کا شکر ہے پیسے بچ گئے تھے, ورنہ گئے تھے وہ پیسے, کیونکہ جیب میں پھولی ہوئی تھی, کسی کی امانت لے کے آ رہا تھا میں. تو
اب اس پہ لوگ کمنٹس کریں گے کہ بینک سے کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیے. کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں. وہ ونس اپون اے ٹائم بات ہے بھائی, اس وقت اکاؤنٹ کم ہی لوگوں کے ہوا کرتے تھے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وجعلنا نومکم سباتا. اتنا مزہ آتا ہے نا جب میں نے عما یتساءلون کی آیت کی تفسیر پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا. نیند کیا ہے؟ کینچی ہے. تمہارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ کٹ کر کے کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ بھول گئے, پتہ ہی نہیں. اب سوتا ہوا آدمی خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے, آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر بتاؤ کہ پٹرول اور مہنگا ہو گیا, اس کی صحت پہ اثر بولو نہیں پڑے. ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پھر بھی ڈپریشن میں بولو نہیں جائے گا. وہ تو صبح اٹھ کے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا نا تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے خبریں چیک کرتا لازمی کہ یار چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ میاں نے ڈسکنیکٹ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور دیکھو خدا کی قسم نیند اتنی مزے کی نعمت ہے نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنی اس کو شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوتا. میری جس دن نیند پوری ہو نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا دماغ فریش ہوتا ہے, ایسا. میری بہت تھوڑی نیند ہے, اگر آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا تو بہت تھوڑی نیند ہے. یعنی بہت تھوڑی نیند میں میں بہت فریش ہوتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی بھی نہیں ملتی مجھے, کیونکہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی میں اس کو سیٹ کرنے میں آ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سو کے صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو, کیونکہ رات کو لیٹ ہو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, پھر ایسے وقت میں آ رہی ہوتی ہے جو سونے کا ٹائم نہیں ہے. تو عجیب سا 40 سال کے بعد نا ساری چیزیں الٹ پٹانگ ہو جاتی ہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پھر تو ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کلاس شروع ہوئی آنکھ لگ گئی ہماری, اس وقت تو بڑے مزے تھے. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں جو میں یہاں بتاتا نہیں لیکن کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ سارے ڈاکٹر متفق ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم وہ معلومات شیئر کر لیتے ہیں جس پہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیلام گھر آیا کرتا تھا بچپن میں طارق عزیز کا, تو بڑی معلوماتی پروگرام ہوتا تھا بچپن میں نا. پہلے زمانے میں اسی طرح کے ڈرامے آتے تھے. اب تو آ رہا ہے کہ شوہر نے بیوی کو رکھ کے چماٹ مارا تو بیوی نے اٹھا کے اس سے زیادہ زور سے مار دیا, اس پہ لوگ کلیپنگ, ویری گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ. آگے کیا ہوا یہ نہیں بتا رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو. آج پھر میرا کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو تم نے مجھے پیدا کیوں کیا. اس پہ میں, اور پھر میرا ری ایکشن اس پہ, افسوس کی بات ہے اس میرے ری ایکشن پر بھی زیادہ تر کمنٹس اس لڑکی کے حق میں آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب اللہ کرے تمہاری بیٹیاں بھی تمہیں یہ تانا دیں, پھر ہم دیکھیں گے تمہارے دل پہ کیا آرے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. اور بھائی دنیا میں امیر غریب ہمیشہ سے رہے ہیں, غریبوں کے بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں, امیروں کے بھی. جن لوگوں نے اس پہ پازیٹیو کمنٹس کیے ہیں نا, اس ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. خدا کی قسم باپ کے دل پہ جو آرے چلیں گے وہ باپ جانتا ہے. یا تو تم باپ نہیں ہو یا آئندہ زندگی میں کبھی باپ بننے کا تمہارا پروگرام نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پازیٹیو, میرے اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی جن لوگوں نے اس لڑکی کو فیور کیا نا, صحیح کہہ رہی ہے, میری بددعا ہے کہ اللہ کرے تمہاری بیٹیاں تمہیں یہی کہیں بڑے ہو کر. اور غریبوں کی بیٹیاں اکثر ایسا کہتی نہیں ہیں, ایسا مالداروں کی بیٹیاں کہتی ہیں. غریب کی بیٹی کو عادت ہی نہیں ہوتی لگژری لائف کی, وہ روکھی سوکھی کی عادی ہوتی ہے. ابا جو 2 ٹکڑے دے دے گا نا وہ خوشی خوشی کھا لے گی. یہ مسئلے امیروں کے ہیں, غریبوں کے نہیں ہیں. فلم میں غریب کے دکھائے گئے ہیں, فلم کی دنیا اور ہوتی ہے, حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے. فلم میں دکھایا غریب باپ ہے جس کی بیٹی تانا دے رہی ہے. بھائی صاحب غریبوں کی بیٹیاں یہ تانا نہیں دیتی. یہ تانا کس کے ہاں چلتا ہے؟ امیروں کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. امیر باپ کے امیر بیٹے کہتے ہیں ابا جو تجھے ہمیں دینا چاہیے تھا وہ تو نے ہمیں نہیں دیا, کیونکہ ہوس ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے بھائی. نیند کی نعمت دے دی. جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. ہمیں تو آتی ہے, اللہ کا شکر ہے, بے وقت آتی ہے لیکن ہو جاتی ہے پوری, تبھی تو چل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیند کی نعمت سے محروم. ہاں میں وہ نیلام گھر کا سنا رہا تھا, اس میں سوال آیا تھا
کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو ایک ہفتہ کھانا اور پینا نہ ملے, اور ایک آدمی وہ ہے جو ایک ہفتہ سوئے نہیں. تو ان دونوں میں سے کون پہلے مرے گا؟ فوراً ذہن جاتا ہے کہ یار جس بیچارے کو کھانا پینا نہیں ملا وہ مرے گا. نا 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 نا, جو سویا نہیں ہے نا وہ پہلے مر جائے گا. نیند کی نعمت کھانے پینے کی نعمت سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنی نیند کو صحیح کرو. لمبی نیند نہیں, کوالٹی والی نیند. سو تو رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے, لیکن سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو سو تھوڑی رہے پھر تم. گہری نیند. تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں بھائی. اس نے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا, ہاتھ ہمارے کنٹرول میں. جب تھک جائیں گے ہم ہاتھ کو روک لیں گے, بولنا تھک جائیں گے, بولتے بولتے گلا تھکے گا, گلے کو روک لیں گے. لیکن دماغ جب سوچتے سوچتے تھکے گا تو دماغ کو دماغ کنٹرول نہیں کرے گا. دماغ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, مسلط کرتا ہوں. مسلط ایسی مسلط ہوتی ہے نا, پوری یوں کر کے جاگ رہا ہوتا ہے آدمی, ایسے ایسے یوں کر, پھر بھی سوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور کبھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا کرو, کتنا سکون اس کو دیکھ کے ملتا ہے نا. خراٹے لے ہوا ہے, دنیا جہان سے بے خبر, خواب میں 4 شادیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس کو. امریکہ جا رہا ہے, جاپان گھوم کے آ گیا صاحب. تو ابھی میرا خواب میں دوبارہ جاپان کا دورہ ہوا ہے. تو جب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اس کی ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی, تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تم سارے مل کے میری نافرمانی کرو, میری حکومت کا کوئی نقصان نہیں. سارے مل کے میرے شکر گزار بن جاؤ, میرا 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. اے اللہ, پھر جب کچھ نہ تجھے فائدہ ہو رہا ہے نہ نافرمانی سے تجھے نقصان ہو رہا ہے, اور تیری عبادت کرنے والے فرشتے آلریڈی پہلے سے بہت ہیں, تو پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ پارٹیشن نہیں کی تو میں غصے ہو جاؤں گا. ہے بھائی, عورتوں کو ادھر نہیں کیا ادھر کر دیا تو میں غصے ہو جاؤں گا. تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو تبھی تو یہ ایتھیسٹ لبرل لوگ یہی تو اعتراض کرتے ہیں, یار اللہ تو بہت بڑے ظرف کا ہے, اگر وہ خدا کوئی ہے تو اس کو اس سے کیا کہ تم نے فجر چھوڑ دی, تم نے ظہر نہیں پڑھی تو میں غصہ ہو جاؤں گا. یہ اتنا چھوٹے دل کا ہے اللہ, معاذ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے. آرڈر کی نوعیت نہیں دیکھی جاتی کہ آرڈر کس قسم کا ہے. آرڈر میں بعض دفعہ اس لیے جان پڑتی ہے کہ دینے والا کون ہے. اب آپ تو کہیں گے پارٹیشن کر دی تو کیا ہو گیا, تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو جاتا نا تو کیا ہو گیا, کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے, کسی اور کی شادی میں آئے ہیں بھائی, صحیح ہے نا. آنکھ مٹکا ہو گیا تو کیا ہو گیا. اللہ کہتا ہے بھائی اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ اگر ایسا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو, میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے. اور تھوڑا نہیں آتا, بہت آتا ہے.